الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسماعیل خان نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جمعہ کے روز دو مختلف جگہوں پر افسوسناک واقعات پیش آئے۔ ایک تو فلسطین میں یعنی مسجد اقصیٰ پر اسرائیلی فورسز نے ڈرون اٹیک کیا جمعہ کی نماز کے وقت، جہاں 1.5 لاکھ نمازی موجود تھے اور کافی لوگ وہاں شہید ہوئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں۔ یعنی اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ فلسطینی نماز کے لیے وہاں آنا بند کر دیں۔ کچھ دن قبل انہوں نے مسجد اقصیٰ کو خالی کرا کر وہاں یہودیوں سے عبادت بھی کرائی تھی، تو اب وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان پہ اٹیک کرتے رہیں اور تاکہ یہ ڈر جائیں اور مسجد اقصیٰ میں آنا بند کر دیں اور اس پر ہمارا مکمل کنٹرول ہو جائے۔ ایک معاملہ تو یہ ہوا ہے، اس سے پہلے آج تک ڈرون اٹیک نہیں ہوا تھا۔ یہ ایک نئی ریت انہوں نے ڈالی ہے، اور اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ ہم جو غزہ کا زمینی راستہ ہے اسرائیل کی طرف جو جاتا ہے، اور وہی واحد اس کا راستہ ہے، اس کو ہم بند کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ یعنی غزہ کو محصور کرنے، غزہ کے عوام کو محصور کرنے پر کی بات کر رہے ہیں وہ، کیونکہ غزہ کے لوگ وہاں سے اسی راستے سے ہی اسرائیل میں جاتے ہیں، ورکرز ہیں، کام کرنے کے لیے جاتے ہیں یا کوئی اور بزنس وغیرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ نہایت افسوسناک ہے، اور غزہ کے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی سماجی اور معاشی تباہی کے مترادف ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور افسوسناک خبر ہے افغانستان سے۔ افغانستان میں قندوز میں، جو افغانستان کا ایک علاقہ ہے، اس میں جمعہ کی نماز میں خودکش حملہ ہوا ہے جس میں 33 نمازی شہید ہو گئے ہیں۔ اس سے ایک دن پہلے ہی جمعرات کو جو دوسرے مزار شریف میں خودکش حملہ ہوا تھا مسجد میں، اس میں بھی 34 نمازی شہید ہو گئے تھے، اور یہ متواتر وہاں پر خودکش حملے جاری ہیں۔ طالبان کی حکومت آنے کے بعد کوئی جمعہ مس نہیں ہوا ہے، ہر جمعے ہی کسی نہ کسی مسجد میں خودکش حملہ ہو رہا ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ شاید یہ اپنا کنٹرول جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو غنی حکومت تھی اس میں بھی خودکش حملے ہو رہے تھے، لیکن اس تواتر کے ساتھ افغانستان میں خودکش حملے نہیں ہو رہے تھے۔ اور ناظرین، یہ وہ سوچ ہے، تکفیری سوچ، کہ مسلمان کو ایک دوسرے کو مسلمان جب کافر کہتے ہیں اور نفرت کو ابھارا جاتا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف فتوے لگائے جاتے ہیں، وہ پھر اس کا انت یہی ہوتا ہے کہ مسلمان کو پر حملہ کرتا ہے اور اس کو مارتا ہے۔ ان تمام حملوں میں یہ جو مزار شریف پر اٹیک کی ذمہ داری جو ہے وہ داعش والوں نے قبول کر لیا، اسلامک گروپ ISIS نے، اور جو قندوز میں ہوا ہے اس کو کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ خیر، کوئی ذمہ داری قبول کرے نہ کرے، تو یہ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ وہ تکفیری لوگ ہیں جو مسلمانوں کو ان آپس میں جو فرقہ وارانہ اختلاف ہے اس کی وجہ سے کافر قرار دیتے ہیں اور قتل و غارت کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔